سورہ آل عمران آیت نمبر 16۔ آپ حضرات کے پاس پیج نمبر ہے 21، بالکل پہلی لائن ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، صدق الله العظيم۔ اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا۔ محترم سامعین کرام، اس آیت مبارکہ کا ترجمہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، الذین یقولون ربنا، یہ ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں ربنا اننا آمنا، اے ہمارے رب بے شک ہم ایمان لائے، فاغفر لنا ذنوبنا، تو آپ ہمارے گناہوں کو معاف کر دیجئے، وقنا عذاب النار، اور آپ ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لیجئے، دوزخ کے عذاب سے بچا لیجئے۔ محترم سامعین کرام، ما قبل کی آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے ان چیزوں کا بیان فرمایا جن میں عمومی طور پر پڑھ کر انسان غفلت کا شکار ہو جاتا ہے۔ اس کے مقابلے میں جب وہ آیات آئیں، وہ چیزیں آئیں، تو سیدنا امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ تو چیزیں ہیں جو انسان کو گمراہی کے اندر ڈالنے والی ہیں، جو گمراہی کے اسباب ہیں، تو اب ہمیں ایسی بھی چیزیں بتا دیجئے کہ جو ان سے بہتر ہوں، جو ہمیں گمراہی سے بچانے والی ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے قل انبئکم بخیر من ذالکم کی آیت مبارکہ میں اس کو بیان کیا اور فرمایا کہ جو متقی لوگ ہیں، اللہ تبارک و تعالی کے ہاں یہ نعمتیں ان کو ملیں گی، جس کا تذکرہ کل کے درس کے اندر آپ حضرات کے سامنے آ چکا۔ حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ آج کی یہ جو زیر 10 آیت مبارکہ ہے، یہ پچھلی آیت کا ہی گویا کہ ایک طرح سے تسلسل ہی ہے کہ وہ متقی لوگ کون ہیں، ان کی خوبیاں کیا ہیں، وہ کیا کہتے ہیں۔ فرمایا کہ وہ جو متقین ہیں، اللہ تعالیٰ کا ڈر رکھنے والے، اللہ تعالیٰ کا خوف رکھنے والے، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے وہ لوگ ہیں، وہ یوں کہتے ہیں الذین یقولون ربنا اننا آمنا، وہ یہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہم ایمان لے کر آئیں، فاغفر لنا ذنوبنا، تو آپ ہمارے گناہوں کو معاف کر دیجئے، بخش دیجئے۔ محترم سامعین کرام، گویا کہ سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ ایمان ہے۔ اور ایمان کن چیزوں پر لے کر آنا ہے، کون کون سی چیزیں ایمانیات میں ہیں، اس کا کیا کہتے ہیں، پچھلے سورہ بقرہ کی آخر رکوع کے اندر ہم نے تفصیل کے اندر پڑھ لیا ہے کہ وہ ایمانیات کیا ہیں، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدہ لا شریک ذات پر ایمان لے کر آنا، حضرات انبیاء علیہ السلام پر ایمان لانا، فرشتوں پر ایمان لانا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نازل کردہ کتابوں پر ایمان لانا، یوم آخرت پر ایمان لانا، ان سب چیزوں پر کیا ہے؟ ایمان لے کر آنا۔ ان میں سے کوئی چیز بھی اگر رہ گئی تو یاد رکھیے گا ایمان کیا ہے، ناقص ہو جائے گا، ایمان پورا نہیں ہے۔
تو محترم سامعین کرام، تو فرمایا کہ سب سے پہلے کیا ہے؟ ایمان ہے۔ اور حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کے بعد فرمایا فاغفر لنا، آپ ہماری بخشش کر دیجئے۔ تو حضرات فرماتے ہیں کہ بخشش کا جو مبنی ہے، اس کی جو بنیاد ہے، اس کی جو بیسک ہے، وہ بھی کیا ہے؟ ایمان ہے، کہ ایمان ہوگا تو مغفرت ہوگی۔ اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کو پہلے ذکر کیا اور مغفرت اور بخشش کو بعد میں ذکر کیا، کہ بخشش کا، نجات کا دار و مدار بھی کیا ہے؟ ایمان کے اوپر ہے۔ محترم سامعین کرام، اس دنیا کی سب سے بڑی جو دولت ہے، سب سے بڑی کائنات کی جو سب سے بڑی دولت ہے، وہ ایمان ہے۔ ایمان ہے تو سب کچھ ہے، ایمان نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں۔ محترم سامعین کرام، یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وہ بڑی مشہور حدیث مبارکہ ہے، من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، کہ جو ایمان لے کر آیا نا، اس نے لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لیا، وہ بالآخر جنت کے اندر جائے گا۔ محترم سامعین کرام، یہ ایمان ہی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کے ساری نیکیاں، اعمال قابل قبول ہیں۔ ایمان نہیں ہے، جتنی مرضی نیکیاں کر لیں، مثل الذین کفروا بربہم اعمالہم کرماد اشتدت بہ الریح، کہ ان کے نیکیوں کی مثال ایسا ہی ہے جیسا کہ راکھ کا ڈھیر ہو۔ آپ نے کبھی کئی دفعہ تجربہ کیا ہوگا کہ آپ کوئی کاغذ وغیرہ جلائیں نا، کاغذات وغیرہ ہو، کوئی بھی اخبار کے تراشے ہوں، کچھ بھی آپ اس طرح کاغذ کے جلائیں، اور جلانے کے بعد دیکھیں کہ 1 منٹ کا ہوا کا ایک جھونکا آئے گا نا، وہ سارے کے سارے 1 سیکنڈ کے اندر اڑا کر لے جائے گی، ٹھیک ہے نا۔ تو فرمایا کہ یہ ان کی نیکیاں بغیر ایمان کے، ان کا وزن ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی ہے۔ تو اس وجہ سے فرمایا کہ سب سے پہلے کیا ہے؟ ایمان ہے۔ نجات کا، بخشش کا مدار کس کے اوپر ہے؟ ایمان ہے۔ اس وجہ سے پہلے ایمان کو ذکر کیا، پھر آگے فرمایا فاغفر لنا ذنوبنا، کہ اللہ اب ایمان لے کر آگے، اب آپ اپنے فضل سے، کرم سے ہماری مغفرت فرما دیجیے، بخشش فرما دیجیے۔ یہی وجہ ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کثرت کے ساتھ استغفار کیا کرتے تھے، اور ہمیں بھی حکم دیا استغفروا، کہ تم اللہ تعالیٰ سے کیا ہے؟ مغفرت طلب کرو۔ یا قوم استغفروا ربکم انہ کان غفارا، کہ وہ بہت زیادہ کیا ہے؟ بخشنے والا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم بھی کثرت کے ساتھ کیا کریں؟ استغفار کریں۔ اب وہ استغفار کے لیے چاہے استغفر اللہ ہو، چاہے اللہم اغفر لی ہو، چاہے جناب استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم، جس انداز میں مرضی ہو، ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور مغفرت طلب کریں، اپنے گناہوں کی معافی مانگے، توبہ طائب ہو جائے۔ تو فرمایا یقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، اور پھر آخر میں بتایا کہ اب آپ نے ہمیں کیا ہے؟ پھر جہنم سے بچانا ہے۔ محترم سامعین کرام، یہ جو جہنم کی آگ ہے نا، یہ جہنم کی آگ ہے، جہنم سے بچنا، دوزخ سے بچنا، قرآن مجید میں سب سے زیادہ اس پر کیا ہے؟ زور دیا گیا، بتایا گیا کہ اس چیز سے کیا ہے؟ بچنا ہے۔ اب دیکھ لیجئے مثال کے طور پر قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے کیا فرمایا کہ من تدخل النار فقد اخزیتہ، جو جہنم کے اندر ڈال دیا گیا نا، آگ کے اندر ڈال دیا گیا، وہ رسوا ہو گیا ہے، اس کی رسوائی تو اٹک ہے، ٹھیک ہے نا، وہ تو رسوا ہو گیا ہے۔ اسی وجہ سے قرآن مجید میں اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یوں دعا مانگا کرو، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اے اللہ ہمیں دنیا میں بھی آخرت میں بھلائی کی توفیق عطا فرما، وقنا عذاب النار، اور آپ ہمیں جہنم کی آگ سے کیا کر لیجیے؟ بچا لیجیے، جہنم کی آگ سے بچا لیجیے، دوزخ کی آگ سے بچا لیجیے۔ محترم سامعین کرام، اسی وجہ سے قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، جو جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا نا اور جنت کے اندر داخل، وہی آدمی کیا ہے؟ کامیاب ہے، وہی آدمی کیا ہے؟ کامیاب ہے۔ محترم سامعین کرام، آپ حضرات دیکھ لیجئے، آپ حضرات نے کئی مرتبہ سنا، حدیث مبارکہ میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم کی آگ اتنی سخت ہے کہ اگر سوئی کے ناکے کے برابر اگر اس کا کھول دیا جائے نا
تو روئے زمین کے اوپر جناب اللہ کوئی سبزہ نام کی کوئی چیز نہ رہے، جلس کر رہے جائے صاحب، ٹھیک ہے نا، یہ اس کی آگ کی یہ، اور یہ وہ ایسی آگ ہے جس کا آخری پارہ سورہ ہمزہ کے اندر بھی ذکر کیا گیا، التی تطلع علی الافئدہ، ٹھیک ہے نا، جو ڈائریکٹلی جا کر دلوں کے اوپر کیا ہے اثر کرے گی، ٹھیک ہے نا، دلوں کے اوپر جا کر کیا کرے گی، اثر کرے گی۔ اس آگ سے کیا ہے پناہ مانگی گئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسی وجہ سے آخرت کے مناظر کو بیان کرتے فرمایا نا کہ جب جہنم کو سامنے لایا جائے نا اور وہ ایسے ببھر رہی ہوگی، 70,000 فرشتے اس کی لگاموں کو پکڑے ہوئے، جب وہ سامنے آئے گا تو ہر ایک رب سلمی رب سلم رب سلم، ٹھیک ہے نا، سب کی یہی صدا ہوگی، کیا انبیاء کیا مرسلین، سب یہی ہوگا۔ اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا کہ ترغیب دیتی ہوئی یہ بات ارشاد فرمائی، اتقوا النار ولو بشق تمرہ، کہ تم اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، چاہے وہ کھجور کی تھوڑا سا ٹکڑا دے کر ہی کیوں نہ ہو، یعنی اللہ کے راہ میں کیا ہے صدقہ دے کر ہی کیوں نہ ہو۔ اسی وجہ سے حدیث مبارکہ میں یہ فرمایا گیا کہ یہ جو صدقہ کرنا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے، یہ ساری چیزیں کیا ہیں، یہ انسان کو جہنم کے آگ سے بچاتی ہیں، یہ اللہ کے غضب سے کیا ہے بچاتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسی وجہ سے جہاں پر کیا کہتے ہیں انسان کو نیک اعمال کی توفیق دی، اسی طریقے سے ان اعمال کی بھی ترغیب دی جو انسان کو جہنم سے بچانے والی۔ اس وجہ سے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی رات کو سوتے وقت وہ سورہ ملک پڑھ لیتا ہے تو یہ وہ صورت ہے جو انسان کو قبر کے عذاب سے اور اس طرح ان ساری چیزوں سے کیا ہے بچانے والی۔ تو محترم سامعین کرام، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ نیک، یہ متقی لوگ وہ ہیں جو یہ کہتے ہیں ربنا اننا آمنا، اے ہمارے رب ہم ایمان لے کر آئے ہیں، ٹھیک ہے نا، فاغفر لنا ذنوبنا، تو آپ ایمان لے کر آگے، اب اس کے بعد ہمارے گناہوں کو معاف کر دیجیے، بخش دیجیے، اور اس کے بعد سب سے بڑھ وقنا عذاب النار، اور آپ ہمیں جہنم کے عذاب سے، دوزخ کے آگ سے، اور اس آگ سے ہماری کیا ہے نجات عطا فرما دی۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسی وجہ سے وہ مشہور وظیفہ کیا ہے بتایا کہ جو آدمی روزانہ ہر کیا کہتے ہیں مغرب کی نماز کے بعد سلام پھرنے کے بعد کسی سے بات کرنے سے پہلے اور اسی طرح فجر کی نماز کے بعد سلام پھیرنے کے بعد کسی سے گفتگو کرنے سے پہلے 7 مرتبہ یہ پڑھ لیتا ہے نا، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، تو اللہ تبارک و تعالیٰ صبح کو پڑھے گا، شام ہونے سے پہلے فوت ہو گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف کریں گے، جہنم کے عذاب سے بچائیں گے۔ شام کو پڑھ لیا، صبح ہونے سے پہلے فوت ہو گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی کیا کریں گے، مغفرت کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان چیزوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔